السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ کی یہ زبردستی والی محبت نہیں چاہیے۔ میں اس رشتے میں دم گھٹتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے علیحدگی چاہیے۔ میں مزید ایک لمحہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ باسط ملک کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ غصے کے شعلوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے سیرت کو بازو سے پکڑا، مگر اس بار زیادہ سختی سے نہیں۔ تمہیں علیحدگی چاہیے؟ تم نے سوچا بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ باسط نے اپنی آواز کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ رشتہ بوجھ لگتا ہے، لیکن میں تمہیں اس بوجھ سے تبھی آزاد کروں گا جب تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ مجھے دوپہر تک کا وقت دو سیرت، اور اس کے بعد اگر تمہارا فیصلہ یہی رہا تو میں تمہارے راستے سے خود ہٹ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر بغیر ناشتہ کیے کمرے سے نکل گیا۔ رات کا سکوت حویلی کے در و دیوار پر چھایا ہوا تھا، مگر سیرت کے کمرے میں روشنی اب بھی مدھم انداز میں جل رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر ٹیک لگائے موبائل کی سکرین پر شراز کے میسیجز پڑھ رہی تھی، اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شراز کی باتیں اسے اپنے خوابوں کی دنیا میں لے جا رہی تھیں۔ وہ میسیج پر شراز سے کہہ رہی تھی، تم جانتے ہو نا، میں صرف تمہاری ہوں، اور یہاں حویلی میں مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ بس تم ہی ہو جو میرے دل کی بات جانتے ہو۔ شراز کا جواب فوراً سے آ گیا تھا، سیرت، میں بھی تمہارے بنا ادھورا ہوں۔ بس تھوڑا انتظار کرو، ہم بہت جلد ایک ہوں گے۔ سیرت کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی، اور اسے خبر نہ تھی کہ دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہے۔ باسط ملک اپنے ہاتھ میں آئس کریم کا کپ لیے کھڑا، اس کی سرگوشیاں سن رہا تھا۔ اس کا ہاتھ مٹھی میں بھینچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ وہ کچھ دیر وہیں ساکت کھڑا رہا، اور اس کے دل میں ایک ٹھیس سی لگی۔ وہ تو بس اس کے لیے کچھ اچھا لے کر آیا تھا تاکہ اسے تھوڑی دیر سکون مل سکے، مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ باسط نے ایک لمبی سانس لی اور دروازے پر دستک دی۔ سیرت جلدی سے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے باسط کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ باسط کے ہاتھ میں آئس کریم تھی، اور وہ اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے تھی، میں نے سوچا شاید تمہیں نیند نہ آ رہی ہو تو کچھ میٹھا کھا لو۔ باسط کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ سیرت نے آئس کریم لی اور شکریہ ادا کیا، مگر اس کی نظریں باسط کی آنکھوں سے ہٹ گئیں۔ وہ اسے اپنا کزن اور بھائی جیسا مانتی تھی، مگر کبھی کبھی باسط کی نگاہوں میں کچھ ایسا ہوتا تھا جو اسے الجھن میں مبتلا کر دیتا تھا۔ کیا یہ محض بہن کے لیے پیار ہے یا کچھ اور؟ وہ یہ سوچ کر جھٹک دیتی تھی۔ باسط نے کمرے کا جائزہ لیا جہاں موبائل پر شراز کا میسج ابھی بھی ڈسپلے پر چمک رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ باسط کو یہ سوچ کر الجھن ہوتی تھی کہ سیرت کیسی سادہ ہے جو ایک انجان شخص پر اندھا اعتبار کر رہی ہے۔ باسط نے اسے دیکھا اور کہا، سیرت، کبھی کبھی چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ اپنی زندگی کے فیصلے اتنی جلدی مت لیا کرو۔ سیرت کو اس کی نصیحت بری لگی۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، باسط، آپ کو میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے بڑے کزن ہیں، اور میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ باسط خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن سیرت شراز سے ملنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے خوبصورت سا سوٹ پہنا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی اور سب اس سے بہت پیار کرتے تھے، مگر شراز سے اس کا تعلق سب سے چھپا ہوا تھا۔ وہ حویلی کے پچھلے گیٹ سے باہر نکلی جہاں شراز اس کا منتظر تھا۔ پھر کچھ فاصلے پر دونوں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ شراز نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، سیرت، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ میرا بزنس ٹھیک نہیں چل رہا۔ اگر تم ماموں سے کچھ پیسے لے آؤ تو ہم جلد ہی شادی کر سکتے ہیں۔ سیرت نے فوراً کہا، تم فکر نہ کرو، میں کسی نہ کسی طرح ماموں سے پیسے مانگ لوں گی۔
میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ سیرت کو اس وقت یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اسے صرف شراز کی محبت نظر آ رہی تھی۔ جب وہ واپس حویلی کے گیٹ پر پہنچی تو سامنے باسط کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سیرت کے چہرے اور اس کے جوتوں پر تھیں جو مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ باسط نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اور تمہاری آنکھوں میں یہ کیسا خوف ہے؟ سیرت، مجھے سچ بتاؤ۔ سیرت نے گھبرا کر کہا، میں بس باہر گئی تھی، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ اپنی حد میں رہیں۔ باسط نے اس کے قریب ہو کر کہا، میری حد صرف تمہاری حفاظت ہے سیرت۔ تم جس کے ساتھ وقت گزار کر آئی ہو وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ سیرت اسے دھکا دے کر اندر چلی گئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ وہ الجھن کا شکار تھی کہ باسط اسے ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے یا اسے صرف کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ باسط اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے دوست علی کو فون کر رہا تھا۔ علی، مجھے اس شراز نامی لڑکے کی ایک ایک حرکت کا پتہ چاہیے۔ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سیرت کا کبھی دل ٹوٹے۔ باسط ایک سچا انسان تھا جو اپنی محبت کو اپنے دل میں دبا کر بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سیرت کو اس سے نفرت ہے، وہ اسے بھائی مانتی تھی، مگر وہ اسے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ رات کو دوبارہ سیرت کے کمرے کے پاس گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ابھی بھی اس سے بات کر رہی ہے۔ اسے اندر سے ہنستی ہوئی آوازیں آئیں اور اسے لگا کہ سیرت کی زندگی کسی بڑی مشکل کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے عہد کر لیا کہ وہ چاہے اسے کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھے، وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی محبت کی بنیاد قربانی پر تھی، نہ کہ کسی خود غرضی پر۔ اور سیرت جو ابھی تک شراز کے شہر میں تھی، اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ جس شخص کو وہ بھائی سمجھ کر اس سے دور بھاگ رہی ہے، وہی شخص اس کی زندگی بچانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے۔ کچھ دن بعد حویلی میں باسط ملک کے بڑے بھائی زبیر ملک کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف روشنیوں کا جھرمٹ تھا، پھولوں کی مہک سے فضا بوجھل تھی۔ شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ سیرت اس پورے ہنگامے میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے یہ شادی صرف ایک رسم نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا موقع تھا جہاں وہ شراز سے کھل کر مل سکتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ خوشی باسط کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ اگلے دن بازار میں خریداری کا ہنگامہ تھا۔ باسط، سیرت اور گھر کی خواتین بازار میں تھے۔ سیرت چمکتی ہوئی جیولری کے کاؤنٹر پر کھڑی تھی کہ اچانک شراز کا فون آ گیا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور دوسری طرف ہٹ کر بات کرنے لگی۔ باسط جو اس وقت گاڑی کی چابی لے کر اسے تلاش کر رہا تھا، اسے کونے میں فون پر بات کرتے دیکھ کر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ سیرت کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی ہے جو صرف کسی خاص شخص کے لیے ہوتی ہے۔ باسط کے اندر کا غصہ دوبارہ پیدا ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے وہاں پہنچا اور سیرت کے ہاتھ سے فون لینے کی کوشش کی، مگر سیرت نے فون پیچھے کر لیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا فون چھیننے کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ میرے مالک ہیں جو میری پرائیویسی میں مداخلت کریں گے؟ باسط نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، میں مالک نہیں، تمہارا محافظ ہوں، اور مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا سوچتی ہو۔ میں تمہیں اس شراز نامی درندے کے شکنجے سے نکال کر رہوں گا۔ بازار میں لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ سیرت کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کی یہ کڑوی باتیں، یہ پابندیاں، یہ سب میرے لیے اب برداشت سے باہر ہیں۔ اگر آپ کو اتنی ہی جلن ہے تو صاف کہیں کہ آپ کو میرے خوش رہنے سے تکلیف ہے۔ باسط کچھ نہ بول سکا۔ اس نے بس ایک نظر سیرت پر ڈالی اور وہاں سے مڑ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے سمجھانا فضول ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ مہندی میں بس ایک دن رہتا تھا۔
باسط کا کمرہ اس وقت جیسے میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ اس نے الماری کے دروازے کو اتنی زور سے بند کیا کہ آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ سیرت نے شیراز کو شادی میں بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر سیرت اس قدر اندھی کیسے ہو سکتی ہے کہ اسے ایک فریبی لڑکے کے چہرے پر لگی نقاب دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جائے اور سیرت کو جھنجھوڑ کر بتا دے کہ شیراز کیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی سچ بولنے کا وقت نہیں آیا۔ دوسری طرف سیرت اپنے کمرے میں مہندی کے جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سبز رنگ کا جوڑا نکالا اور آئینے کے سامنے رکھ کر خود کو دیکھنے لگی۔ اس کے لبوں پر شیراز کا خیال آتے ہی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کل شیراز اسے دیکھ کر کیا کہے گا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور باسط اندر داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ باسط کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی تپش تھی، جیسے وہ کسی لاوے کی طرح سلگ رہا ہو۔ باسط نے قریب آ کر الماری پر ہاتھ مارا اور سرد لہجے میں کہا، تم کیا سمجھتی ہو سیرت کہ تم اس لڑکے کو یہاں بلا کر اپنی عزت اور اس گھر کے وقار کا تماشا بناؤ گی؟ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، کل اگر وہ حویلی کے گیٹ پر بھی نظر آیا میں اسے وہاں سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ سیرت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آئینے سے رخ موڑا اور باسط کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے میری زندگی کے معاملات میں دخل نہ دیں۔ شیراز میرا دوست ہے اور میں نے اسے دعوت دی ہے، وہ کل میرا مہمان ہوگا۔ باسط نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کا قد سیرت کے مقابلے میں کافی لمبا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ سیرت کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ وہ پیچھے ہٹی تو اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ باسط نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی مگر پرزور آواز میں کہا، تمہاری حماقت تمہیں کسی دن ایسی جگہ لے جائے گی جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ملے گا۔ تم اسے دوست کہتی ہو، مگر میں اسے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ یاد رکھنا سیرت، میں تمہاری حفاظت کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا ہوں۔ سیرت کو اس کی قربت سے ایک عجیب سی کپ کپی محسوس ہوئی۔ یہ باسط ہی تھا جسے وہ ہمیشہ اپنا کزن اور بھائی مانتی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ اسے بھائی والی محبت نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی تو باسط نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیے۔ کچھ لمحے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صرف دونوں کی تیز ہوتی ہوئی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ باسط نے اس کے ہاتھوں کو کچھ دیر تھامے رکھا، پھر جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے فوراً ہاتھ چھوڑے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیرت وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی۔ یہ کیسا احساس ہے، یہ کیسا خوف ہے جو باسط کی موجودگی میں اسے ہوتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا میں واقعی شیراز سے محبت کرتی ہوں یا پھر باسط کی یہ سختیاں مجھے کسی اور جانب دھکیل رہی ہیں۔ کل مہندی تھی اور باسط نے اپنے دوست علی سے کہہ دیا تھا کہ وہ کل ہر حال میں شیراز پر نظر رکھے گا۔ باسط اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کل سیرت جب تیار ہو کر باہر آئے گی تو وہ کیسی لگے گی؟ کیا وہ شیراز کے لیے ہی اتنی تیاری کر رہی ہے؟ وہ سوچتا کہ کاش سیرت اسے ایک بار اپنی نظروں میں دیکھ لے، کاش اسے سمجھ آ جائے کہ اصل محبت وہ نہیں جو موبائل کی سکرین پر وائس نوٹ کے ذریعے ہوتی ہے، بلکہ وہ ہے جو خاموشی سے ہر قدم پر حفاظت کرتی ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا تو چھت کو گھورتے ہوئے اس نے خود سے کہا، تم اسے نہیں جانتی سیرت، پر میں تمہیں کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس کے لہجے میں ایک دکھ تھا، ایک ایسی کسک تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا۔
جو کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہو اور اسے اس کا علم بھی نہ ہو۔ اگلی شام مہندی کی تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ حویلی کا صحن رنگ برنگی لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ سیرت سبز جوڑے میں کسی حور کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی جہاں سے شراز کو آنا تھا۔ باسط ایک کونے میں کھڑا ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا۔ اس کی نظریں سیرت کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے ماحول پر تھیں۔ اسے شراز کی آمد کا انتظار تھا تاکہ وہ اسے دیکھ سکے کہ وہ کس حد تک آگے جا سکتا ہے۔ اچانک دروازے پر ہلچل ہوئی۔ شراز اندر داخل ہوا۔ اس نے قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے انداز میں وہی بناوٹ تھی جو کسی بھی سادہ دل لڑکی کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھی۔ سیرت کے چہرے پر ایک دم سے رونق آ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور شراز کے پاس پہنچی۔ ان کا یہ انداز باسط کی رگوں میں آگ لگا رہا تھا۔ باسط نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں دھنس گئے۔ وہ علی کے پاس گیا اور آہستہ سے کہا، علی، اب وقت آ گیا ہے۔ اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھو۔ مجھے شک ہے کہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو سیرت کو تباہ کر سکتی ہے۔ سیرت اور شراز ایک کونے میں کھڑے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ شراز نے سیرت کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر باسط نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا۔ باسط تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر وہ غصہ تھا جو اس نے اب تک چھپا رکھا تھا۔ اس نے شراز کے سامنے جا کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا نا؟ باسط کی آواز میں ایک ایسا کرخت پن تھا کہ وہاں موجود کچھ لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ سیرت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے باسط کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ یہ میرے مہمان ہیں، اور اگر آپ نے ایک بار بھی ان کی طرف ہاتھ اٹھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور آپ کو اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ باسط کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ وہ صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم جسے محبت سمجھ رہی ہو وہ ایک جال ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی سچ بتانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ ثبوت ابھی ادھورے تھے۔ باسط نے ایک سرد سانس لی اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی نظریں شراز کی جیب پر تھیں جہاں سے ایک موبائل کی لائٹ چمک رہی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ مہمانوں کو رخصت کر رہے تھے، باسط نے علی کو اشارہ کیا۔ علی نے موقع دیکھ کر شراز سے ٹکرا کر فون گرانے کا ڈرامہ کیا، اور جب شراز اسے اٹھانے کے لیے جھکا، باسط نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ اسی دوران باسط نے ایک نظر شراز کے فون کی سکرین پر ڈالی جس پر ایک اور لڑکی کا میسج آ رہا تھا۔ باسط کا خون کھول اٹھا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ شراز صرف سیرت کو ہی نہیں بلکہ کئی اور لڑکیوں کو بھی اپنے جال میں پھنسا رہا ہے، مگر ابھی وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتا تھا جس سے سیرت کو تکلیف ہو۔ رات کا وقت تھا۔ تقریب کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ باسط اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا کہ سیرت وہاں سے گزری۔ وہ بہت اداس تھی۔ باسط نے اسے آواز دی، سیرت ذرا رکو۔ سیرت رکی۔ اس کے چہرے پر اب بھی غصہ تھا لیکن آنکھوں میں تھکاوٹ بھی تھی۔ باسط نے اس کے پاس جا کر کہا، سیرت، تم سمجھتی ہو میں تمہیں کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہی میں تمہیں اس آگ سے بچا رہا ہوں جس میں تم خود کود رہی ہو۔ سیرت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی یہ ہمدردیاں، یہ پابندیاں صرف اس لیے ہیں کیونکہ آپ کو پسند نہیں کہ مجھے میری محبت ملے۔ آپ مجھے بھائی کا رشتہ دکھا کر دراصل میری آزادی چھیننا چاہتے ہیں۔ باسط نے اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگر میں تمہارے لیے اتنا ہی برا ہوں تو میرا یہ رشتہ کبھی مت بھولنا۔ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ سہنے کو تیار ہوں جو تم مجھے آج کہہ رہی ہو۔ باسط نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا تحفہ نکالا۔ یہ ایک خوبصورت سی چوڑیاں تھیں
جو اس نے بازار سے سیرت کے لیے لی تھی، مگر اس کے اندر ایک چھوٹا سا نوٹ بھی تھا جس میں لکھا تھا اپنی حفاظت کرنا سیکھو۔ سیرت نے وہ تحفہ لیا، وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ باسط کے رویے میں ایک ایسا تضاد تھا جو اسے الجھا رہا تھا۔ ایک طرف وہ اس پر سختیاں کرتا تھا، دوسری طرف اس کے لیے اتنی فکر کرتا تھا جو شاید ہی کوئی بھائی کرتا ہو۔ وہ اپنے دل سے پوچھنے لگی کہ کیا باسط واقعی میری زندگی کے بارے میں اتنا فکر مند ہے یا کچھ اور ہے؟ اس نے چوڑیاں پہنی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی ایسی الجھن میں پڑ گئی ہے جس کا کوئی حل نہیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے بھائی کی حیثیت دینے پر تلی ہوئی تھی، حالانکہ اس کا دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ باسط اپنے کمرے میں اب بھی جاگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل بارات کا دن ہے اور شیراز شاید دوبارہ آئے گا۔ اس نے اپنے فون پر علی کو میسج کیا، کل بارات کے وقت مجھے وہ ثبوت مکمل چاہیے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار سیرت کی وہ شکل یاد کر رہا تھا جب وہ شیراز کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جائے اور اسے حقیقت بتا دے، مگر وہ جانتا تھا کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور شاید سیرت اسے کبھی معاف نہ کر پائے۔ اور پھر شادی کی باقی فنکشن بھی اسی طرح گزر گئے۔ کچھ ہی دن بعد سیرت نے جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ مری جانے کا جھوٹ بولا تو اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ہر نقل و حرکت پر باسط کی نظر ہے۔ باسط نے اس کے فون کی لوکیشن ٹریک کر رکھی تھی، اور جیسے ہی سیرت نے حویلی کی حدود پار کی، باسط اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ راستے میں باسط کا دل بار بار اسے روکنے پر آمادہ تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سیرت کو اس وقت تک حقیقت کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے شیراز کا اصل چہرہ نہ دیکھ لے۔ مری پہنچ کر جب سیرت ایک ہوٹل کے قریب شیراز کے ساتھ اتر رہی تھی، باسط نے اپنی گاڑی ان کے ٹھیک سامنے لا کھڑی کی۔ شیراز اسے دیکھ کر گڑبڑا گیا، لیکن سیرت کا غصہ آسمان پر تھا۔ جیسے ہی باسط نے گاڑی سے نکل کر اسے زبردستی اپنی گاڑی کی طرف چلنے کو کہا، سیرت نے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آپ کا کیا حق ہے مجھے روکنے کا؟ باسط، میری زندگی سے نکل جائیں، میں شیراز کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آپ بلا وجہ مجھ پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ باسط نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بس اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے گاڑی موڑ دی۔ راستے میں سیرت مسلسل چیختی رہی، اسے دھمکیاں دیتی رہی کہ وہ چلتی گاڑی سے کود جائے گی۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی اور سیرت کے بار بار سٹیئرنگ پر ہاتھ بڑھانے کی گاڑی ایک موڑ پر بے قابو ہو گئی۔ ٹائروں کی چیخو پکار اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچنے کے خوف نے سیرت کو سکتے میں ڈال دیا۔ باسط نے گاڑی ایک سنسان ڈھابے کے باہر روکی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ باسط نے گاڑی سے اتر کر سیرت کو بازو سے پکڑا اور ڈھابے کی ایک الگ میز پر بٹھایا۔ ارد گرد سناٹا تھا، صرف رات کے کیڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باسط نے اسے پانی کا گلاس دیا، مگر اس نے دھتکار دیا۔ باسط نے اپنی آواز دھیمی رکھی، مگر اس میں شدت تھی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی سیرت؟ وہ تمہیں صرف ایک کھلونا سمجھ رہا ہے، اسے تمہاری محبت سے نہیں، تمہارے پیسے سے غرض ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تمہاری عزت کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ سیرت روتے ہوئے بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم صرف اس لیے یہ سب کر رہے ہو کیونکہ تمہیں برداشت نہیں کہ میں کسی اور کی ہو جاؤں۔ تم میری خوشی کے دشمن ہو۔ باسط نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی، سیرت کی چیخیں رک گئیں۔ باسط نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا کر کہا، سیرت، میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ میری محبت تمہاری نفرت سے زیادہ طاقتور ہے۔ تم اسے دوستی کہتی ہو، مگر کیا کبھی اس نے تمہاری حفاظت کا سوچا ہے؟ اگر وہ مخلص ہوتا تو تمہیں یوں
اکیلے اتنی دور نہ لاتا۔ باسط نے اس کے قریب ہو کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں ذلت سے بچایا ہے سیرت، اگر میں نہ پہنچتا تو آج تم کہاں ہوتی؟ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ سیرت کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا تھا۔ اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ باسط کو اس کی ضد پر غصہ آ گیا۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور سخت لہجے میں کہا، سیرت، میں تمہاری خاطر خود کو بدل رہا ہوں۔ میرے دوست مذاق بناتے ہیں میرا کہ میں ایک لڑکی کے لیے خود کو اتنا بدل دیا۔ اروانی میں وہ سب بھی بھول گیا جو نہ جانے کب سے بولنا چاہتا تھا۔ سیرت نے ایک لمحہ اس کی بات سمجھی، مگر اگلے ہی لمحے اس پر پھر غصہ طاری ہو گیا۔ اس رات اس ڈھابے کی میز پر سیرت نے پہلی بار باسط کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی جو کسی بہن یا کزن کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی الجھن تھی۔ اسے یہ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، مگر اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ باسط کی دیوانگی کے پیچھے کوئی بہت بڑا درد چھپا ہے۔ واپسی کا سفر بہت بھاری تھا۔ سیرت خاموش تھی اور باسط کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی۔ گھر پہنچ کر باسط نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ سیرت کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے واپس لے آئے۔ مری کے اس واقعے کے بعد حویلی کی فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ باسط کی خاموشی سیرت کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ باسط اسے کس دائرے سے نکال لایا ہے۔ دوسری طرف شیراز کا بار بار کالز اور میسیجز آ رہے تھے جنہیں باسط نے سیرت تک پہنچنے ہی نہیں دیا تھا، کیونکہ اس نے سیرت کو ایک نیا نمبر دے دیا تھا اور سیرت ابھی باسط کی کشمکش سے نکلی نہیں تھی کہ شیراز سے رابطہ کر پاتی۔ اگلے دن باسط کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا تو اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں گیا جہاں اس کی ماں بھی موجود تھی۔ باسط نے گہری سانس لی اور اپنے بابا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بابا، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں سیرت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ فیصلہ ابھی اور اسی وقت ہو جائے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حاکم ملک نے حیرت سے باسط کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، باسط، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم تو کب سے چاہتے تھے کہ سیرت اس گھر کی بہو بنے۔ سیرت جو اتفاق سے باہر سے گزر رہی تھی، اس نے یہ جملہ سن لیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور چیخ کر بولی، یہ کیا مذاق ہے؟ میں باسط سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں تو انہیں اپنا بھائی مانتی ہوں۔ آپ مجھ پر یہ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ باسط کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ سیرت کے بالکل قریب آیا اور اس کی کلائی مضبوطی سے تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی سانسیں سیرت کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ باسط نے گرجدار آواز میں کہا، تم مجھے بھائی کہتی ہو، مگر میں تمہیں دل سے اپنا مان چکا ہوں۔ اور سن لو سیرت، تمہاری یہ حماقت اب مزید نہیں چلے گی۔ میں تمہارے نام کا حقدار اب خود بنوں گا تاکہ کوئی اور تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ وہ پہلے والا باسط بن گیا تھا جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ حاکم ملک نے جب باسط کے غصے اور اس کی تڑپ کو دیکھا تو فیصلہ سنا دیا، سیرت بیٹا، تم بڑوں کی بات نہیں کاٹ سکتی۔ شادی ہوگی کیونکہ میں نے پہلے ہی یہ سوچ رکھا تھا اور اب مجھے اس پر کوئی بحث نہیں چاہیے۔ مما نے جو سیرت کو بہت پیار کرتی تھی، انہوں نے اسے الگ کمرے میں لے جا کر سمجھانے کی کوشش کی۔ سیرت رو رو کر ممانی سے کہہ رہی تھی، ممانی، میں شیراز سے محبت کرتی ہوں۔ باسط میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ میں ان سے نفرت کرتی ہوں۔ ممانی نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا۔ بیٹا، تمہارے ماموں کا فیصلہ اٹل ہے۔ اگر تم نے ان کے سامنے ضد کی تو وہ باسط پر نہیں بلکہ تمہاری زندگی پر سخت پابندیاں لگا دیں گے۔ بہتر ہے خاموش رہو۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر سیرت کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ ہر موقع پر باسط کو تانے دیتی، اسے دکھ پہنچاتی،
لیکن باسط کا رویہ پتھر کی طرح سخت اور محبت میں سچا تھا۔ باسط اس وقت اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے کمرے کا سارا سامان بکھیر دیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دنیا کو بتا دے کہ وہ سیرت سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر اس کی زبان خاموش تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سیرت خود اس کے پاس آئے، خود اس کی محبت کو پہچانے۔ وہ رات بہت طویل تھی، سیرت کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار شیراز کے بارے میں سوچتی، پھر باسط کے اس مضبوط ہاتھ کے بارے میں جو اسے ہر برائی سے بچاتا تھا۔ اسے پہلی بار باسط کے ان رویوں کا مقصد سمجھ آنے لگا تھا، مگر اس کی انا اسے ہار ماننے نہیں دے رہی تھی۔ باسط کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، میں تمہاری بربادی کا تماشا نہیں دیکھ سکتا۔ اگلے ہفتے کی شام زبردستی نکاح کی تقریب اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ حویلی کے بڑے کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا، جن کی مہک فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ سیرت جو بھاری بھرکم عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں غصے اور خوف کا ایک عجیب سا مرکب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی گھبراہٹ بھی تھی جو باسط کے نام کے ساتھ جڑنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور باسط اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو سیرت نے آج تک نہیں دیکھی تھی، پرسکون، پر امید اور محبت میں ڈوبی ہوئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور سیرت کی طرف بڑھا، جو سر جھکائے اپنی انگلیوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ باسط کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ اس کی خوشبو باسط کے حواسوں کو مہکا رہی تھی۔ اس نے نہایت نرمی سے سیرت کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سیرت کے چہرے پر پڑتی لائٹس اور اس کی جھکی ہوئی پلکیں باسط کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ وہ محبت کی جیت میں سب کچھ بھلا چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا وہ سیرت کو معاف کر دے گا۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ آگے بڑھایا تاکہ سیرت کے ماتھے پر بوسہ دے سکے۔ اس کی روح سیرت کے قریب آنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی باسط کے ہونٹ اس کے ماتھے کے قریب پہنچے، سیرت جھٹکے سے وہاں سے اٹھی اور بیڈ سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مت چھوئیں مجھے۔ آپ کو لگتا ہے نکاح کے بعد آپ کا حق بن گیا ہے یہ سب کچھ کرنا؟ میں آج بھی اسی شیراز کو چاہتی ہوں جس کا نام سن کر آپ کو جلن ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے مجبور کیا ہے۔ یہ رشتہ میرے لیے قید ہے۔ باسط کی وہ مسکراہٹ جو کچھ لمحے پہلے اسے دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بنا رہی تھی، ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور کرب کا طوفان امڑ آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں ہی روک لیا۔ وہ تو اسے منانے، اسے پیار دینے آیا تھا، مگر سیرت کے الفاظ خنجر کی طرح اس کے دل پر لگے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ اسے سچ بتا دے، لیکن اس کی انا اور اس کی خوددار مزاج اسے روک رہا تھا۔ باسط نے اپنی مٹھی بھینچی۔ اس کا سانس بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا۔ سیرت کو لگا وہ کچھ کرے گا، لیکن باسط رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، صرف سرخ غصہ تھا۔ تمہاری سوچ آج بھی اسی غلاظت میں اٹکی ہوئی ہے سیرت۔ میں نے تمہیں اپنا نام دیا، اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے نام کیا، اور تم مجھے یہ بدلہ دے رہی ہو۔ باسط کی آواز میں ایسا درد تھا جس نے سیرت کو اندر تک لرزا دیا تھا، مگر اس کے بعد باسط نے خود کو سنبھال لیا، کیونکہ اس نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا۔ باسط نے اپنی جیکٹ اتاری اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے کمر کی طرف رخ کر لیا اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آنکھیں موند لی۔ رات کا سناٹا اتنا گہرا تھا کہ سیرت کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید آج کچھ غلط کر گئی ہے، لیکن اس کی انا اسے باسط کی طرف بڑھنے سے روک رہی تھی، اور دوسری طرف وہ شیراز کی کالز نہ اٹھانے پر بھی پریشان تھی، کیونکہ ایک ہفتے سے
उससे कोई राब्ता ही नहीं हो पाया था। आधी रात को जब कमरे में खामोशी छा गई, बासित की आंख खुली। उसने करवट बदली तो सीरत उसे बेड पर साकित बैठी नजर आई। वो सो नहीं पा रही थी। बासित आहिस्ता से उठा। उसके कदमों की आहट भी नहीं हुई और वो सीरत के पास आकर खड़ा हो गया। सीरत की सांसें तेज हो गई। बासित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सीरत ने झटका नहीं दिया। बासित ने धीमे लहजे में कहा, सो जाओ सीरत, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना, मेरा सब्र जिस दिन खत्म हुआ उस दिन तुम खुद मुझसे मोहब्बत की भीख मांगोगी। बासित दोबारा सोफे की तरफ चला गया, मगर उसके वो अल्फाज सीरत के जहन में गूंजते रहे। सीरत को बासित के करीब आने पर एक अजीब सी कशिश और सुकून महसूस हुआ था, क्योंकि निकाह अपना असर दिखाने लगा था। उसका दिल गैर मामूली तौर पर जोर जोर से धड़क रहा था और वो खुद से झगड़ रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो सोच रही थी कि आखिर वो बासित से इतना क्यों उलझती है। क्या ये सिर्फ नफरत है, या वो अपनी इस उलझन को छुपा रही है जो उसे बासित की कुर्बत से होती है। सुबह की पहली किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। सीरत अभी बेदार हुई थी। उसकी आंखें रात भर के जागने से बोझल थी। वो उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई ताकि अपने बालों को संवार सके। उसी लम्हे बासित भी जाग गया, जिसकी कुछ लम्हे पहले ही आंख लगी थी। उसके हुलिये से लग रहा था कि वो रात भर सोफे पर करवटें बदलता रहा है, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। वो सीधा सीरत के पीछे आकर खड़ा हो गया। आईने में बासित का अक्स देखकर सीरत के हाथ थम गए। बासित ने झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां सीरत की जिल्द को छू रही थी। एक लम्हे के लिए सीरत के दिल की धड़कनें जैसे थम सी गईं। वो अपनी खुशबू में बासित के मर्दाना परफ्यूम की महक महसूस कर रही थी, जो उसके असाब पर असर कर रही थी। बासित ने उसे करीब करना चाहा, उसका रुख अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की, मगर सीरत ने लाशौरी तौर पर एक झटके के साथ उसे पीछे हटा दिया। दूर रहें मुझसे, मुझे आपकी ये जबरदस्ती वाली मोहब्बत नहीं चाहिए। मैं इस रिश्ते में दम घुटते हुए महसूस कर रही हूं। मुझे अलहदगी चाहिए। मैं मजीद एक लम्हा आपके साथ नहीं रह सकती। बासित के चेहरे के तासुरात एकदम से बदल गए। उसकी आंखों में जो नरमी थी वो गुस्से के शोलों में तब्दील हो गई। उसने सीरत को बाजू से पकड़ा, मगर इस बार ज्यादा सख्ती से नहीं। तुम्हें अलहदगी चाहिए? तुमने सोचा भी है कि तुम क्या कह रही हो? बासित ने अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हें ये रिश्ता बोझ लगता है, लेकिन मैं तुम्हें इस बोझ से तभी आजाद करूंगा जब तुम्हें हकीकत का इल्म हो जाएगा। मुझे दोपहर तक का वक्त दो सीरत। उसके बाद अगर तुम्हारा फैसला यही रहा तो मैं तुम्हारे रास्ते से खुद हट जाऊंगा। वो ये कहकर बगैर नाश्ता किए कमरे से निकल गया। बासित के जाने के चंद मिनट बाद ही मोमानी कमरे में दाखिल हुई। सीरत को बिखरे हुए बालों और परेशान हाल देखकर वो फिक्रमंद हो गई। बेटा, क्या हुआ? बासित नजर नहीं आ रहा। क्या तुम दोनों के दरमियान फिर कोई बात हुई है? सीरत ने आंखें पोंछते हुए झूठ का सहारा लिया। वो अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं, कोई जरूरी काम था इसलिए जल्दी चले गए। उमानी ने शक भरी नजरों से उसे देखा, मगर बात टाल दी। उमानी के जाने के बाद सीरत कमरे में पागलों की तरह इधर उधर टहलने लगी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार था। उसे बासित की वो बात याद आ रही थी कि दोपहर तक वापस आएगा। उसने बार बार शिराज का नंबर मिलाया, मगर हर बार नंबर बंद है की आवाज उसे मजीद परेशान कर रही थी। वो कमरे में चक्कर लगा रही थी। तुम कहाँ हो शिराज? वो खुद से सवाल कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो भाग कर बासित के पीछे जाए, मगर उसकी अना उसके कदमों में जंजीरें डाले हुए थी। दूसरी तरफ बासित शहर की भीड़ भाड़ में अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। वो सीधा अली के पास पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, मगर उसकी आंखों में एक तहैया था। अली, मुझे उस नंबर की मुकम्मल तफसीलात चाहिए। हर कॉल,
ہر وائس نوٹ، ہر ویڈیو جو اس نے اپنے فون سے یا کسی اور ذریعے سے ریکارڈ کی ہے، مجھے وہ سب چاہیے۔ سیرت کو یہ سب دیکھنا ہی ہوگا۔ علی نے باسط کا کندھا تھپتھپایا۔ یار یہ کام مشکل ہے، لیکن 1 گھنٹے کے اندر سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا باسط، یہ ثبوت اس کی دنیا ہلا کر رکھ دے گا۔ باسط نے گاڑی کی چھت پر ہاتھ مارا۔ دنیا ہلے یا لوگ مرے، بس مجھے اس کو جواب دینا ہے۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ حویلی میں خاموشی تھی۔ سیرت بیڈ پر بیٹھی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر بوجھ بن رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کے سب سے بڑے سچ کے سامنے کھڑی تھی، مگر اسے اس سچ کی شدت کا اندازہ نہیں تھا۔ باسط کا وہ دوپہر تک کا وقت اب ختم ہونے کے قریب تھا۔ وہ گھر کی فضا میں تجسس اس قدر گہرا تھا کہ سیرت کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نگاہیں گیٹ پر جمی تھی، جیسے وہ کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہی ہو جسے وہ نفرت کرتی تھی، مگر جس کی ضرورت اسے اس وقت سب سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ حویلی کے گیٹ پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو سیرت کی جان میں جان آئی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سا خوف بھی رگوں میں دوڑ گیا۔ باسط کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا اطمینان تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے خاموشی سے اپنا فون سیرت کی طرف بڑھایا۔ دیکھ لو، یہ ہے تمہارا وہ محبت کرنے والا جس کے لیے تم نے مجھے اور اپنی عزت کو داؤ پر لگایا تھا۔ سیرت نے کانپتے ہاتھوں سے فون لیا۔ سکرین پر شیراز کی اپنے دوستوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگز اور سکرین شاٹس تھے۔ اس میں شیراز سیرت کا مذاق اڑا رہا تھا، اس کی سادگی پر ہنس رہا تھا اور اپنے دوستوں سے شرط لگا رہا تھا کہ وہ کس طرح سیرت سے پیسے نکلوا کر اسے چھوڑ دے گا۔ ایک وائس نوٹ میں وہ کہہ رہا تھا، بھائی وہ تو بالکل کچی ہے، اسے تو بس 2-4 میٹھے بول بول کر بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ شادی؟ پاگل ہو کیا؟ میں ایسی لڑکی سے شادی کیوں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی نہ ہو سکی؟ سیرت کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر کلین پر گر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد کی دنیا گھوم رہی ہو۔ یہ وہی شیراز تھا جس کے لیے وہ اپنے محافظ کو، اپنے کزن کو اور اپنے رشتوں کو ٹھکرا چکی تھی۔ وہ دھڑام سے زمین پر بیٹھی اور رونے لگی۔ اس کا غرور، اس کی انا، اس کا سارا یقین ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی سمجھنے لگی۔ باسط قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، مگر سیرت نے اسے دھکیل دیا۔ مت چھوئے مجھے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں تو ایک گندگی کے ڈھیر پر بیٹھی رہی اور آپ مجھے بچاتے رہے۔ میں نے آپ کے جذبات کو پامال کیا۔ وہ زمین پر ہاتھ مار مار کر رو رہی تھی۔ باسط نے اسے زبردستی اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سیرت کی ہچکیاں تھم نہیں رہی تھیں۔ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں باسط، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ باسط نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں ایک مضبوطی تھی۔ سیرت، تم نے غلطی کی ہے، گناہ نہیں کیا۔ انسان جذبات میں اندھا ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ اس کی بات سن کر سیرت خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اگلی رات کا وقت تھا۔ حویلی کی بالکنی میں باسط نے ایک چھوٹا سا سرپرائز تیار کر رکھا تھا۔ اس نے سیرت کو وہاں بلایا۔ میز پر ایک لکڑی کا چھوٹا سا باکس رکھا تھا۔ باسط نے اسے کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سا لاکٹ تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈائری تھی۔ سیرت نے حیرت سے دیکھا۔ باسط نے دھیمی آواز میں کہا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس دن خریدی تھی جب تم نے پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی۔ میری محبت اس دن سے شروع ہوئی تھی۔ سیرت نے ڈائری کھولی۔ اس کے پہلے صفحے پر اس کی تصویر تھی جو باسط نے برسوں پہلے
खामोशी से खींची थी। सीरत की आंखें फिर भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे अपनी जिंदगी का दुश्मन समझ रही थी, वो दरअसल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा था। बासित ने आहिस्ता से वो लॉकेट उसके गले में पहनाया। सीरत का दिल आज पहली बार बिना किसी उलझन के सुकून से बासित के लिए धड़क रहा था। उसने अपना सर बासित के कांधे पर रख दिया और उस रात नफरतों की तमाम दीवारें गिरकर मोहब्बत की एक नई इमारत तामीर हो रही थी। शिराज के सच के सामने आने के बाद हवेली की फिजा में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। सीरत अब पहले वाली सीरत नहीं रही थी। उसके अंदर की वो जिद, वो अना और वो शिराज का सहर मुकम्मल तौर पर टूट कर बिखर चुका था। अब उसके दिल में बासित के लिए एक नई जगह बन रही थी, एक ऐसी जगह जो इज्जत, एहतराम और धीरे धीरे जन्म लेती मोहब्बत से लबरेज थी। बासित का रवैया पहले से कहीं ज्यादा नर्म और दोस्ताना हो चुका था। वो अब सीरत पर पाबंदियां नहीं लगाता था, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा था। एक शाम जब हवेली का लॉन गुलाब की खुशबू से महक रहा था, बासित ने सीरत को अपने साथ लॉन में टहलने के लिए कहा। तुम जानती हो सीरत, बासित ने चलते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो वक्त इतनी जल्दी आएगा जब तुम खुद मेरे करीब आओगी। मुझे लगा था शायद ये दूरी हमेशा कायम रहेगी। सीरत रुकी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आपकी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है बासित। मैं अंधी थी, मैंने आपके वो जख्म नहीं देखे जो आपने मेरी खातिर सहे। अब मुझे एहसास हो रहा है कि हकीकी मोहब्बत वो नहीं जो ख्वाब दिखाए, बल्कि वो है जो हकीकत में साथ निभाए। बासित ने मुस्कुराकर उसके बालों से एक लठ हटाई। मुझे बस तुम्हारी ये खुशी चाहिए। मैं तुम्हें हर वो लम्हा लुटा दूंगा जो हमने नफरत में जाया कर दिया। सीरत की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो वाकई बहुत खुश रहने लगी थी। आप जानते हैं, मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है। अब आप मेरे सिर्फ मुहाफिज नहीं, मेरे दिल का सुकून बन गए हैं। बासित जो उस वक्त किसी और ही दुनिया में था, ये अल्फाज सुनकर जैसे साकत हो गया और उसे अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि उसे उसके सब्र का फल मिल गया था। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।